السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ السپارے کا رکوع نمبر 11 سے اور رکوع نمبر 16 کے آخر تک پڑھیں گے، یعنی ہمارا دوسرا سپارہ آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ ہے جو یہ کفار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں اتنی سکت ہو، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑے بھی۔ اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کو درست کرنا بہت اچھا کام ہے، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک عورت سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، خواہ مشرک کتنی ہی بھلی لگے۔ اسی طرح مرد مشرک جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ حیض کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اور جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو۔ اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو، اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصدن کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم والا، اور اگر طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔
طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت چاہیں تو ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک کہ یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہیں، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقے کی وارث پر یہ ذمہ داری ہے اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو۔ جو کچھ تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کریں دستور کے مطابق، اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو،
اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور حلم والا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے ضرور دے دو۔ مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے، اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے، اور اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے۔ اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، اور بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بہت معذرت، آج طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو کہ تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ جب تم پرسکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے تمام اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے، مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں؟ رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو گے۔ وہ بولے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے؟ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے؟ اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں بنسبت اس کے، اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سارا عطا کیا ہے، اور تن و توش سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی، اور دیگر اشیاء بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔
تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر ہے۔ جب وہ نہر پر پہنچے تو مادود چند کے سوا سب نے پانی پی لیا، اور جب طالوت اور ان کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو یقین کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال والوں کو کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ، اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما، آمین۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی دی اور دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم رسولوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارا سپارہ نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہمارا تیسرا سپارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔